السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ جو صرف خون کی وجہ سے ہوتا ہے، چچا چچی پھوپھی، یہ سب رشتہ دار، دادا دادی وغیرہ، یہ سب رشتہ دار، ان کے رشتوں کو بھی نبھانا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ ان کی خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو چچا کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کرو، چچا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری داڑیاں لمبی ہے ماشاءاللہ، اور داڑھی کا انکار نہیں، داڑھی کی عظمت بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بولو کیا چچا کے ساتھ ہمارا وہ سلوک ہے جو باپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو خالہ کو وہ مقام دیا جائے۔ کیا ہمارے خالہوں کا وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے؟ کہ ہم خالہ کو وہ مرتبہ دیتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بہت زیادہ دیندار ہے تو بس ماں باپ کی خدمت کر لی، ختم ہو گیا، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے پر معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو ضرورت پیش آئی ہے اسی لیے پیش آئی ہے کہ مسجدوں کے اندر 50,000 کا چندہ لکھایا جا رہا ہے باپ اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اور خالہ بھیک مانگ رہی ہے۔ ماں باپ کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ پہلے یہ تھا کہ ماں کے بعد خالہ کی خدمت کی جاتی، ماں کے بعد ماں کا مرتبہ خالہ کو دیا گیا ہے، اور باپ کے بعد مرتبہ چچا کو دیا گیا ہے۔ تو بتاؤ کہ چچا کے ساتھ وہ حسن سلوک ہوتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہم اسلامی تعلیم سے دور ہیں، یا ہم نے پڑھا ہی نہیں، یا ہم نے سنا ہی نہیں، یا ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کی میں خدمت کرتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا کہ تیری خالہ ہے، حیات ہے، جا اس کی خدمت کر۔ ان چیزوں کو ہم کہیں نہیں، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہم معاذ اللہ یہودیت کی طرف لاشعوری طور پر چل رہے ہیں، کہ جیسے یہودیوں نے اللہ کی کتاب سے کچھ چیزوں کو لیا جو ان کے نفس پر آسان تھا اور اس پر عمل کیا، اور جو نفس پر گراں گزرتا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے، صلہ رحمی، اس کی برکت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا فائدہ ہے رشتے نبھانے کا؟ فائدہ کیا ہے رشتہ داری نبھانے کا؟ ہم سمجھتے ہیں رشتہ داری نبھائیں گے تو یار وہ آئے گا اور پیسہ لے کے جائے گا، وہ آئے گا میرے گھر کھا کے جائے گا، وہ آئے گا قرضہ مانگنے کے لیے آئے گا، وہ آئے گا تو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ دقیانوسیت چھوڑ دو۔ جس کا ہاتھ ایسا رہے گا قدرت اس کے ہاتھ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے گی۔ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، دینے والے کو ہم نے کبھی بھیک منگا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، دینے والے کو ہم نے کبھی تنگ دست ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، دینے والے کو ہم نے کبھی جو ہے مال کے معاملے کے اندر پریشان حال نہیں دیکھا۔ دینے والا کبھی پریشان نہیں ہوا اور لینے والا کبھی خوش نہیں ہوا۔ لینے والے کو کبھی سکون نہیں، جس کی لینے کی عادت ہے وہ کبھی پرسکون نہیں ہے، دینے والا ہمیشہ پرسکون ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، کیا آپ اپنی زندگی کا ایک منٹ بڑھا سکتے ہیں؟ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، لا سکتے ایک منٹ جو چلا گیا؟ بڑھا سکتے ایک منٹ؟ لیکن آؤ عمر بڑھانے کا طریقہ، عمر بڑھانے کا نسخہ، لمبی عمر چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، آج تو لوگ یہ چاہتے ہیں عمر بھی ہو لمبی، مال بھی زیادہ ہو۔ میرے کریم آقا مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے اور اس کی عمر بڑھے، جو چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے اور اس کی عمر بڑھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، یعنی بھائی بہن کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو رشتے تم سے جڑے ہوئے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو حسن سلوک کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کا مال بھی بڑھا دے گا اور اللہ اس کی دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر لیتا ہے اس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے،
3 दिन किसी की उम्र रह गई, उसने सुलूक करता है रिश्ते दारों के साथ, वो 3 दिन की उम्र बढ़ाकर 30 साल तक कर दी जाती है। उम्र बढ़ रही है उसने सुलूक करने से। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र लंबी होती है लेकिन रिश्ते तोड़ना, रिश्तों को मुनक़ते करना, जा तू मेरा नहीं, जा तू मेरा नहीं, ये तू मेरा नहीं वाला इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम तो जोड़ने के लिए है। थोड़ी सी कुछ होगी कि तू मेरा नहीं, भाई को कह दिया तू मेरा नहीं, फुलाओ कह दिया तू मेरा नहीं, ये नहीं है। इस्लाम जोड़ने की बात करता है। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसे रिश्ते निभाए। फतेह मक्का के दिन, फतेह मक्का के दिन सारे दरवाजे खुले थे सरदारान कुरैश के, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए। आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कोई रोक नहीं सकता था। सबके दरवाजे, हिजरत की रात सबके दरवाजे बंद थे और फतेह मक्का के दिन सबके दरवाजे खुले हुए थे। तवज्जो करना, रिश्ते निभाने के बारे में, रिश्तेदारी, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है हुजूर से सीखो। और हमने तो सब उन्हीं से सीखना है। हमने कहा कोई किसी सीरियल से सीखना है। सीरियल से वो सीखे जिनके यहां खुद कोई उसूल और ज़ाब्ता मौजूद ना हो। नचनियों से हम क्या सीखे, जो अपने माँ बाप के ना हुए वो हमें क्या सिखाएंगे। हमने तो सीखना आमिना के लाल से है, महबूब किरदगार से है। रिश्ते निभाने का अंदाज देखो, देखो तवज्जो करो, रिश्ता कैसे निभाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। हिजरत की रात निकल आई मेरी जबान से, उस पर भी गुफ्तगू कर लूं। हिजरत के लिए निकल रहे हैं तो बिस्तर पे किसी दूसरे को नहीं सुलाया, अपने रिश्तेदार को सुला। अपना बिस्तर अपने रिश्ते के भाई को अता किया। और फतेह मक्का के दिन सबके घर खुले हुए, मेरे घर आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसी के घर नहीं गए। उस वक्त अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर गए। हालांकि औरों के घर में जाते, मालदारों के घर में तो बहुत कुछ खाने पीने की चीजें मिल सकती थी। उस दिन उम्मे हानी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हुजूर गए उन्हीं के घर, रिश्ता निभाए। रिश्ते का कितना ख्याल फरमाए। इसको इस एंगल से भी तो हम देखें, हदीस को जिस जाविये से देखें आपको फूल ले सकते हैं, वो मोती निकाल सकते हैं। हदीस की शान यही है कि हदीस मुबारका को आप जिस एंगल से देखेंगे, जिस जाविये से देखेंगे, जिस जाविये निगाह से देखेंगे, आपको उससे वो निकात मिलते हुए नजर आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर रुके। ये मौला अली की बहन है, मौला कायनात की सगी बहन है उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला। उनके घर रुके और फिर उनसे पूछा खाने के लिए कुछ है? तो अस्की के हुजूर कुछ भी नहीं है, कुछ सूखे टुकड़े हैं। और कहा वही ले आओ। और फातिह मक्का ने उस दिन जब वो सूखे टुकड़े चबा करके खाए। लेकिन लोग नाम के लिए मरते हैं, नाम के लिए काम करते हैं। हुजूर आपसे मिल्लत फरमाते थे काम करो, नाम तो हो ही जाए। नाम के लिए मरोगे तो मरने के बाद सबसे पहले नाम छीना जाएगा। अगर नाम के लिए मरोगे तो सबसे पहले नाम छीना जाएगा। और काम अल्लाह के लिए करोगे तो वो नाम देगा कि मिट जाएंगे कब्र के निशानात, फिर भी नाम बाकी रहेगा। हालांकि काम करने वालों के कब्र के निशानात भी नहीं मिटते, लेकिन अगर मिट गए